السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 19 نومبر کی کال لے کر. جناب سب میں پہلے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں گا اور آپ سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ جس طرح لیولز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جس طرح آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے گروپس میں ڈفرینٹ گروپس میں جو ہمارے بات ہو رہی تھی کہ لیولز کیسی بھی مارکیٹ میں ورک کرتے ہیں، آپ کو یہ سمجھ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے انٹری لینی چاہیے، نکلنا چاہیے، اور جو ہماری سیلنگ کالز پہ نکلے ان کو ایکیومولیٹ کرنے کا موقع ملا. جس طرح میں نے اپنی پچھلی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ مارکیٹ میں بائی کرانے والے بہت ملیں گے، آپ کو بہت ملیں گے. مارکیٹ سے نکلنے کی اسٹریٹجی کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. بغیر نکلے ہم نہ پروفٹ بک کر سکتے ہیں نہ کچھ، نہ کیا بیکار ہوتا ہے. اچھا جناب، فری ورک شاپ پہ آ جاتے ہیں اپنی، جو انشاءاللہ تعالی 27 نومبر کو اسلام آباد میں ہو رہی ہے. دوپہر 2 بجے کا ٹائم میں نے رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے گفتگو تو ہوگی، مگر اس میں کچھ اور بھی بہت ساری باتیں ڈسکس ہوں گی، جسے ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کے کیا بیسٹ آپشن ہے جس میں ہمیں موجودہ ریسورس اور حالات میں بہترین اور بہتر گینز مل سکیں. دیکھیے، یہی ایک انویسٹر کا ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ وہ موجودہ ریسورس اور حالات میں کیا حاصل کر سکتا ہے. مطلب جب سب کچھ اچھا ہوتا ہے اس وقت تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، مطلب آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بن جاتی ہے. مگر جب جس چیز کو ہاتھ لگائیں اور وہ مٹی بن رہی ہو، اس وقت فیصلے کرنا بہت اہم ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک بہت اہم سوال جو میں اپنی آج سے میرے خیال میں 1.5 مہینہ پہلے یا مہینہ پہلے ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ کیا آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی لیکویڈیٹی کرنچ ریئل اسٹیٹ میں پیدا ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے اپنے ممبرز، ٹریڈرز، انویسٹرز جو ہیں اس میں بہت سارے لوگ ریئل اسٹیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیسے اپنی انویسٹمنٹ کو بچا سکیں گے، سیکیور کر سکیں گے. ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ایک بڑا واضح خیال یہ ہے کہ اس میں لاس نہیں ہوتا، مگر یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ پروفٹ اینڈ لاس کا ایک ریلیشن ٹائم کے ساتھ بھی ہے. ٹائم فریم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ میرے والد نے 20,000 کا پلاٹ لیا، ابھی وہ 20 لاکھ کا ہو گیا، مگر ٹائم فریم کیا کیا آیا، اس میں کیا کچھ ہوا، وہ اس کو کبھی غور نہیں کرتے. تو اچھا انویسٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے پورٹ فولیو کو ریسکیجول کر سکے، اور اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے تو وہ پورٹ فولیو سے باہر نکلے پھر دوبارہ انٹری لے. یہاں میری اس بات کو کرنے کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے خلاف میں کوئی بات کر رہا ہوں. ہماری فائنینشیل مارکیٹس میں سب میں زیادہ پروفٹ دینے والا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہوتا ہے. یہ بات آپ جہاں بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گی. مگر ساتھ میں ایک اور چیز بھی بتائی جاتی ہے کہ لیکویڈیٹی کا آپشن جو ہے وہ سب میں لو جو ہے ریئل اسٹیٹ میں ہوتا ہے. ریئل اسٹیٹ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ببل بننا، جو ہماری مارکیٹ اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے، جس کو ہم آرٹیفیشل ببل کہتے ہیں. جب وہ بنتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ برسٹ ہوتا ہے تو مارکیٹ کوئی ڈائریکشن لیتی ہے، تو اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو اچھا ٹریڈر یا انویسٹر وہ ہے جو فورکاسٹ کرے اپنے ویژن سے کہ آنے والے دن میں کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں. حالانکہ اصولی طور پہ ہمارا لینا دینا سارا اسٹاک مارکیٹ اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج سے ہوتا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا سیفلی انویسٹ ٹریڈنگ آن لیولز جو ہے کئی دفعہ مختلف انویسٹنگ اپرچونٹیز پر بھی بات کرتی ہے، اور ہم اپنے انویسٹرز اور ٹریڈرز کو وہ دیتے بھی ہیں. اس میں وہ اسٹاک سے باہر نکل کے بھی کچھ آپشن ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انویسٹر کو پروفٹ ہونا چاہیے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہونا چاہیے. یہ ہمیں میٹر نہیں کرتا کہ وہ کروڈ آئل میں ہو، وہ GTC میں ہو، وہ میپل لیف میں ہو، یا وہ ریئل اسٹیٹ میں ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ بہترین ایونیوز کیا ہیں اس وقت پاکستان میں، اور سب میں بڑھ کر
کہ ٹریڈنگ کیسے کی جائے اور ٹریڈنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں کیوں نقصان ہوتا ہے، ہم اپنے نقصان کو کم کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ پروفٹ تو مارکیٹ میں خود بخود آ جاتا ہے، اصل اہم بات تو نقصان کو کم کرنا ہوتی ہے۔ اچھا جناب، آج کے سیشن پہ چلتے ہیں۔ آج کے سیشن کا چارٹ آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب 46,225 کے اوپر مارکیٹ نہیں گئی تو بات ختم ہو چکی تھی، کیونکہ ہمارا کل کا موقف یہی تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے انڈیکس کو نیچے جاتے دیکھا، پھر ریکور بھی ہوتے دیکھا، اور اس کے بعد پھر 46 کے پاس انڈیکس بند ہو گیا اور 83 پوائنٹ کے لاس کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی۔ والیوم ویسے ہی کم ہے، کل کے مقابلے میں 7.62% اور کم ہو گئے۔ اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو میجر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہمیں سیلنگ کرتے ہوئے نظر آئے، فورن فنڈز اتنے کم والیوم میں بھی ایگریسو نظر آئے۔ اچھا، میں اگر بات کروں موجودہ صورتحال اور اس کو ریپ اپ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میرا آپ کے سامنے سلائیڈ ہے جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل بھی موجودہ حالات سے کنونس نہیں ہوں، مطلب بلز اینڈ بیئرز کی جو ایکٹیویٹی مارکیٹ میں چل رہی ہے اس سے میں کنونس نہیں ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ شاید یہ لوگ ہیزیٹنٹ بھی ہیں اور ڈیسپریٹ بھی ہیں، کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور کچھ ہو بھی نہیں پا رہا ان سے۔ مارکیٹ کا جو ریفلیکشن آف سینٹیمنٹس ہے وہ کچھ ایسا ہے، اور یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ پوائنٹ کیا جائے کہ ریئل موو جو ہے مارکیٹ کی وہ کس ڈائریکشن میں ہے، مطلب کیا وہ بلز کے فیور میں ہے یا بیئرز کے فیور میں ہے۔ مطلب یہ بھی اس وقت جو کہنا ہے وہ تھوڑا مشکل نظر آتا ہے کہ مارکیٹ کس کو فیور کرے گی۔ اور اگر میں اوور آل سچویشن کو دیکھوں تو ہمارے سامنے کافی ساری ڈیولپمنٹس بھی کھڑی ہیں۔ نمبر ایک، اگر میں بات کروں اس کی آپ کو کیا کہتے ہیں مانیٹری پالیسی کی، تو مانیٹری پالیسی جو ہے ہمارے اس کا میرے خیال میں کل دن ہے مانیٹری پالیسی کا، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں اس کی جو ہمارے کیا نام ہے ان کا، جو وہ ہمارے ISI کے جو اپوائنٹمنٹ کا جو جھگڑا چل رہا ہے تو وہ بھی بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ 19 تاریخ اس کی بھی بڑی ایک اہم ڈیٹ ہے۔ اور پھر اگر میں بات کروں پولیٹیکل سچویشن کی، تو جناب پولیٹیکل سچویشن کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، اور یہی وجوہات ہیں جو ہیزیٹیشن کی وجہ بن رہی ہیں انویسٹرز کی۔ مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ بے وجہ اور بلا وجہ، مجھے ایسا لگتا ہے بے وجہ اور بلا وجہ کچھ چیزوں کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں یا کچھ باتوں پہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکسائٹمنٹ مارکیٹ میں لے کہ جو بلز ابھی بہت سارے منظور ہوئے ہیں اس میں کافی سارے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا جو اپریشیٹ کر رہے ہیں ایک خاص جملے کو، بڑے جو اچھے اور مجھے جو اچھے تجزیہ کار لگتے ہیں، انہوں نے یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، اور میں نے بھی جب سنا تھا مجھے کلک ہوا تھا۔ زرداری صاحب نے کہا تھا وہ پوائنٹ، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جو اوورسیز کی جو ووٹنگ اور اس کے جو مشین والی ووٹنگ کا جو مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ فائدہ کوئی اور اٹھا لے گا، سمجھ رہے ہیں کہ فائدہ آپ کو ہوگا مگر یہ فائدہ کچھ اور لے جائے گا۔ اس وقت پولیٹیکل حالات کمپلیٹلی کنفیوز ہیں اور یقینی طور پہ کسی کو نہیں پتہ۔ صرف پرابلم یہ جو میں نے اپنی اس سلائیڈ میں بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ، اور میں نے کل کی ویڈیو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ سارے پریشانیاں معاملات اپنی جگہ پہ، مگر پاکستان میں ایک ٹگ آف وار انسٹیٹیوشن کے بیچ میں پیدا ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھے ایک بڑے کامن سوال کا جواب دیں کہ کیا آپ نے کبھی پاکستان میں اور ہماری عام زندگی میں، صرف پاکستان میں ہی نہیں، ہماری جو ہم عام لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ہم لوگ غلطی کر کے مانتے ہوں؟ ہم نہیں مانتے، ہم کبھی بھی نہیں مانتے، ہم حالات کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں
کہ یار اس وقت حالات ایسے ہی تھے کہ مجھے جو ہے یہ اسٹیپ اٹھانا پڑا، ایسا تھا اس لیے مجھے کرنا پڑا. تو اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے. کوئی بھی ادارہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کو جسٹیفائی. ہاں کچھ ادارے یہ ضرور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پرانی غلطیوں کی صفائی کر لیں، اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مان نہیں رہے. اور جب مان نہیں رہے، صفائی کر رہے ہیں، تو صفائی کرنے کے راستے بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں. دوسرا پوائنٹ جو پولیٹیکل تجزیہ میرا ہے وہ یہ کہ خان صاحب کو ایک ایج مل رہا ہے. وہ ایج یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت حکومت کرنے کے لیے نہ تیار ہے نہ اہل ہے. اور پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز اس وقت ہیں، اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت اتنی اچھی ذہنی صلاحیت رکھتی ہے جو پاکستان کو اس مشکل حالات سے باہر لے کر آئے. اور ویسے تو چوائسیز ہی بہت کم ہیں. جو پچھلی پارٹیاں رول کر چکی ہیں انہوں نے بھی کوئی بڑے کمالات نہیں دکھائے ہوئے. تو لہٰذا جو لوگ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں مختلف تجربات پاکستان میں 1947 سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی مصیبت جو مول لی خان صاحب کو لا کے، تو اگر اس کو ریورس کیا جائے تو آپشن کیا ہے. تو پرابلم اس وقت پاکستان کی پولیٹکس میں یہ آ رہا ہے کہ آپشن سامنے نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی یا کوئی چینج ان ہاؤس یا الیکشن یا اس کی صورت میں کوئی بھی سلوشن آپ کو مل نہیں رہا. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ اس وقت جتنی بھی کہنے کو جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ انفارچونیٹلی ملک کی بھلائی کے لیے نہیں کی جا رہی، وہ اپنے فیس سیونگ اور اپنے اداروں کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہیں. اپنی پارٹی، اپنے ادارے، اپنی فیس سیونگ اس کے لیے کی جا رہی ہے. کوئی ایک ایفرٹ بھی مجھے پاکستان کے لیے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. آئی ایم ایف سے میرا یہ خیال ہے کافی کچھ طے ہو چکا ہے. اس کے رزلٹ سامنے آنے وہ کیوں نہیں آ رہے اللہ جانے، مگر وہ جو بھی رزلٹ سامنے آئیں گے وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہوں گے، نہ ہمارے لیے نہ مارکیٹ کے لیے. چلتے ہیں اپنی آخری سلائیڈ پہ، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جناب موسٹ آف مائی پوائنٹس جو میں نے ڈسکس مجھے کرنے ہوتے ہیں وہ میں نے ابھی کر لیے. آپ کے ریپ اپ اور پولیٹیکل تجزیہ جو میں نے دیا، ٹیکنیکلی اگر میں دیکھوں تو کل والی بات ہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 46,225 198 کے نیچے مارکیٹ میں کچھ بھی نظر نہیں آتا مجھے. ٹھیک ہے جی، جب تک مارکیٹ اس کے نیچے ہے مارکیٹ سے کوئی بڑی امیدیں، بلکہ اس اگر میں لیول کی بات کروں آپ سے تو لیولز میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور ہوئی ہے. اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فرق پڑتا ہے. تو 46,225 کی جگہ 46,199 اور 46,173 اس کے نیچے جو ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا کل. ٹھیک ہے، ہاں اگر اس کے اوپر ٹریڈ کریں تو ایک شارٹ رائڈ یا شارٹ ویو بن رہی ہے اوپر کی جانب جو 46,526 سے 546 تک جانے کی اہلیت رکھتی ہے. تو اگر ایسا ہو تو ہمیں ایک لانگ پوزیشن ملے گی ایکسائٹمنٹ کی. مگر اس میں یہ جو ایریا ہے 46,500 کے نیچے کا، یہاں پر بڑی ریزسٹنس پائی جاتی ہے. اب یہ ایریا بہت اسٹرانگ ریزسٹنگ ایریا بن گیا ہے. تو 46,199 کے اوپر جب مارکیٹ جائے گی تو ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے ساتھ اوپر جائیں گے، اور جہاں بھی ہم کو ایگزاسٹنگ پوائنٹ نظر آئے گا ہم ایگزٹ لیں گے، چاہے وہ ہمارے ایکیومولیٹڈ اسٹاک ہو چاہے ہمارے انٹراڈے ٹریڈ والے اسٹاک ہوں. اور اس کے بعد ول لک فار دی اپرچونیٹی فار گوئنگ شارٹ آن اسٹرینتھ. یہ اسٹریٹجی ہے ہماری. اچھا، دوسری بات یہ جو اس میں پازیٹیو بات ہے وہ یہ کہ اگر یہ 46,546 اور 526 کے اوپر رک جائے، کمفرٹیبلی سسٹین کر کے والیوم جنریٹ کرنے لگے، تو پھر معاملات درست ہو سکتے ہیں، پریشر کم ہو سکتا ہے. یہ اب اس کی وجہ کوئی بھی ہو، میرے لیے وجہ جب میں ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں آپ کو ٹریگرز، تو میرے لیے پولیٹیکل، آئی ایم ایف، مانیٹری پالیسی، یہ کوئی ریزنز میرے لیے اہم نہیں ہے. اگر ان ٹریگر کے اوپر مارکیٹ ہے تو ٹھیک ہے، بلز ول ٹیک اوور. اب چاہے اس کا ریزن آپ کوئی سا بھی بنا لیں،
मॉनेटरी पॉलिसी 1% की बात हो रही है कि 1% तक बढ़ सकती है और उसको नेगेटिव भी कहा जा रहा है, तो वो एक अपनी जगह पे है। अच्छा, तो बहरहाल इसके ऊपर मैं बुल्स पे बिलीव करूंगा, वरना नहीं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? एक तो हमने बता दिया आपको कि हम लॉन्ग जाएंगे, लॉन्ग जाने के बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे, उससे बाहर आएंगे, फिर हम शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के ऑप्शन को चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है कि क्या हो कि अगर मार्केट आगाज़ के साथ 46,173 के नीचे ट्रेड करे। अगर ऐसा होता है तो जनाब आली हम सीधे सीधे लॉन्ग से दूर रहेंगे, और ऐसी सूरत में हमें मार्केट नीचे आती हुई नज़र आती है तो उस वक्त हम लॉन्ग नहीं करेंगे। और ये बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अगर तो खुदा न ख्वास्ता मार्केट ने 46,000 के नीचे वॉल्यूम जनरेट करने शुरू कर दिया है, तो बिलीव में ये वो बहुत मसला होगा, हमें प्रेशर मिलने शुरू हो जाएंगे, और वो प्रेशर इतने होंगे कि जो मार्केट को मज़ीद नीचे ले जा सकते हैं अच्छा खासा। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। दुआ करूँगा कि आप कामयाब ट्रेड करें। हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हमारी सेहत और सलामती के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को भी महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।